السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں آن ایئر ہوا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر کسی شخص نے جا کر کسی بھی جو ہے نا ایسے شخص سے یا ادارے سے جو ہے نا وہ سود پر جو ہے نا پیسے لے رکھے ہیں، اور کسی شخص سے اس نے پیسے جو ہے نا لے کر اور اس سے ادھار لے کر اور اس کو جو ہے نا باقاعدہ اس کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ چونکہ جو پیسے ہیں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور اس پہ میں کچھ پروفٹ جو ہے نا وہ آپ سے لوں گا، آپ سے جو ہے نا سود اس پہ لوں گا۔ تو اگر وہ شخص وہ پیسے جو ہے نا اس شخص کو نہیں دیتا جس سے اس نے سود پہ ادھار لیا ہوتا ہے یا اس سے تو وہ جو ہے نا وہ ٹائم پر جو ہے نا پیسے جو ہے نا وہ ادا نہیں کرتا، یا اس کی جو قسط ہے اس کو جو ہے نا اس بندے کو نہیں دیتا۔ تو اس صورت میں اگر وہ شخص جس نے پیسے اس شخص کو دیے ہیں ادھار اور اس پر سود کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کو جو ہے نا جا کر تنگ کرتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کسی بھی جو ہے نا جا کر کورٹ میں باقاعدہ جو ہے نا وہ سوٹ فائل کر سکتا ہے کہ جناب والا میں نے اس شخص سے اتنے رقم جو ہے نا وہ ادھار لی تھی، اور اب یہ شخص مجھ سے سود کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور مجھے جو ہے نا مجبور کر رہا ہے کہ میں اس کو سود سمیت وہ پیسے واپس کروں۔ تو جو عدالت ہے، عدالت میں جو ہے نا اس قسم کے جو کیسز آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو اصل رقم ہے جو کہ ادھار دی ہوتی ہے وہی جو ہے نا وہ مل سکتی ہے، البتہ سود کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ یہاں پر نہیں ہے اور آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اور سود جو ہے نا یہ اس کو قرآن کریم نے جو ہے نا منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی وعید فرمائی ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں یہ حرام ہے، اور سود کھانا جو ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، نہ سود پہ پیسے دینا چاہیے اور نہ سود پر پیسے لینا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو جو ہے نا وہ ادھار دیتے ہیں تو وہ قرض حسنہ کے طور پر آپ اس کو مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ صاحب ثروت ہے تو اس صورت میں اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی اس سے منافع کے یا جو ہے نا اس سے سود لینے کے اس سے، تو وہ جو ہے نا آپ کے لیے اچھا ہے۔ لیکن اگر کسی نے جو ہے نا یہ سود کا کاروبار جو ہے نا یہ بہت ہی بڑا جو ہے نا یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور یہ قرآن میں بھی اس کی وعید آئی ہے اور اس کو ربا کے نام سے جو ہے نا وہ یاد کیا ہے کہ جو سود ہے اس کو جو ہے نا یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ خلاف شریعت بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھو ایک جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کی جو ہے نا وہ عدولی کرنا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور اپنے جو بھی معاملات ہے اس کو بغیر سود سے جو ہے نا وہ پاک کرنا چاہیے۔ اور عدالت میں بھی اگر کسی کا اس طرح کا کوئی کیس جو ہے نا داخل ہوا ہے اور وہ جا کر کسی کورٹ میں کھڑا ہو کر اور کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو اتنی رقم دی تھی اور مجھے اب وہ رقم بھی چاہیے، اور وہ اس پہ جو پراپرٹی یا سود ہے وہ بھی مجھے دیا جائے، تو قانون میں جو ہے نا اس کی پکڑ ہے اور جج جو ہے نا اس پر آپ کو جو ہے نا وہ سزا بھی دے سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنی جو اصل رقم ہے اس کے لیے آپ کیس کر سکتے ہیں، البتہ جو سود کی رقم ہے اس کے لیے آپ کیس نہیں کر سکتے اور یہ قانون میں جرم ہے۔ لہٰذا ہمیں اس جو ہے نا برائی سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی مسلمان بھائی کی اگر مدد درکار ہے،
اور ایک مسلمان بھائی ہمارے پاس آتا ہے اور اس کو کسی بھی قسم کی جو ہے نا مدد کی ضرورت ہے، آیا اس کے گھر میں کوئی بیماری ہے یا کوئی اس کے معاشی حالات صحیح نہیں ہے، اس کو اپنی بیٹی کی کسی جو ہے نا شادی کرنی ہے، یا کوئی ایسی جو ہے نا کوئی وہ گھر لے رہا ہے اور کوئی یا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس میں آپ اس کی مدد کریں اور اس کو قرض حسنہ کے طور پر جو ہے نا اس کی مدد کی جائے اور اس سے کوئی بھی جو ہے نا ڈیمانڈ نہ کی جائے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو میں نے یہ سود کے متعلق جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ طریقہ کار بتا دیا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس قسم کے جو ہے گناہ اس سے بچنا چاہیے اور اسلام کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس چینل کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا معلومات فراہم کی، لہٰذا اس کو جو ہے نا سبسکرائب کرے، لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بٹن کو پریس کیجیے گا، اور کمنٹس میں کوئی بھی بھائی مجھ سے کوئی مشورہ لینا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، کمنٹس میں لکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر